ترکش آرم فورس کی تاریخ کا آغاز سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اس کی تشکیل سے ہوا۔ ترکش آرم فورس خود کو کمالیت کا محافظ سمجھتے ہیں۔ ترکش ملٹری نے ساؤتھ کوریا اور نیٹو کے ساتھ مل کر کورین وار میں لڑنے کے لیے 14,936 فوجی بھیجے۔ 2022 میں 7,75,000 کی فورس کے ساتھ ترکی فوج امریکہ فوج کے بعد نیٹو میں دوسری سب سے بڑی ملٹری پاور ہے اور ٹوٹل ورلڈ میں اس کا 13واں رینک ہے۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میر ٹی وی۔ جب ہم ساری ہیومن ہسٹری کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ترکوں نے ہمیشہ لوٹ مار، دفاع، انتقام اور اپنے بارڈرز کو بڑھانے اور اپنے اتحادیوں کی مدد کے لیے کئی کانٹیننٹس فار ایگزامپل مڈل ایشیا، انڈیا، اناتولیا، یورپ اور افریقہ میں جنگیں لڑی۔ اگر تمام کنٹریز اس کی رہنما بن جائیں تو ترکی سکندر اعظم بن سکتا ہے، جس نے بہت سے بر اعظموں اور ثقافتوں کو فتح کیا ہے۔ کچھ خصوصیات کچھ قوموں سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر جرمن ہر وقت انجینئرنگ میں اچھے ہیں، انگریز کارز، ایروپلینز اور شپس بنانے میں ماہر ہیں۔ ترک فورس فرانسیسیوں سے بہتر ادب اور اخلاق رکھتا ہے۔ ترک فوج جنگوں میں کافی تیز ہیں۔ یہ قوم مڈل ایشیا میں سائبیرین کے جنگلات سے نکلی ہے۔ اس نے مغرب کے سفر کے دوران 16 ریاستیں پائی ہیں۔ 16 میں سے 7 امپیریل سٹیٹس ہیں۔ یہ سب سے پہلے اناتولیا میں آباد ہوئے۔ اس زمانے میں ایکسٹینشن کا خیال کبھی ختم نہیں ہوا اور مزید مغرب میں پھیلتا رہا اور ویانا کے محاصرے تک اس پر قبضہ کر لیا گیا۔ پھر سلطنت عثمانیہ مسلسل اپنی طاقت کھونے لگی اور ایک تازہ بیج جمہوریہ ترکی کے طور پر کھڑی ہوئی۔ جب اس جدید ترکی کی بنیاد رکھی گئی تو اس نے اکنامی، ٹورزم، انڈسٹری، انفارمیٹکس اور دفاعی صنعت میں سب سے زیادہ ایکسٹینشنز کا آغاز کیا۔ 1975 میں قائپرس کے محاصرے کے لیے ترک فورس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا تاکہ مقامی لوگوں، ترکوں اور یونانیوں کے درمیان بحران میں امن فراہم کیا جا سکے۔ اس وقت دفاعی صنعت کی انجینئرنگ مسلسل ترقی کر چکی ہے اور آج کل ترکی میں 5 سب سے قیمتی کمپنیاں بن گئی ہیں۔ یہ بارڈرز پر ہونے والی جھڑپوں جیسے ایران، عراق، شام، یونان اور قائپرس میں دہشت گردی کی وجہ سے افیکٹو ہے۔ ترکی کی اپنی انوینٹری میں کسی قسم کی پروڈکٹ پروڈیوس کی گئی ہیں۔ زمینی فورس کے لیے ٹینکس، بختر بند وہیکلز، فورس وہیکلز، سیکورٹی وہیکلز، بختر بند سویلین وہیکلز، ڈیفیوژن روبوٹ، وداؤٹ ڈرائیور وہیکلز، ایکسپلور اینڈ آبزرویشن وہیکلز اور بہت کچھ۔ اسی طرح سی فورس کے لیے سٹارم بوٹ، شپس وتھ ایئر ڈیفنس سسٹم، سب میرین، ڈرلنگ شپس اور بہت کچھ ہے۔ اور ایئر فورس کے لیے تربیتی طیارے، بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑیاں، فورس، ہیلی کاپٹرز، ڈرونز، ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹ اور بہت کچھ۔ ان سب کے علاوہ گرینیڈ تھروورز، راکٹس، S-400 رائفلز، بلٹس، ریڈار اور الیکٹرونکس وارفیئرز، انٹیگریٹڈ سیکیورٹی سسٹم اور بے شمار ویپنز ہیں جو اس کی ملٹری کو پاورفل بناتی ہیں۔ طیب اردگان نے فخر کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان 10 کنٹریز میں سے ایک ہیں جو اپنے جنگی جہازوں کو ڈیزائن کرنے، بنانے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ملک کی بحریہ کے زیورات میں سے ایک کے طور پر پیش کیا جانے والا یہ جہاز 75% ترکی کا ہے۔ ان 10 سالوں میں ڈیفنس انڈسٹری نے نمایاں چھلانگ لگائی، جبکہ 2000 میں صرف ایک ترکی کمپنی 100 بڑی اسلحہ ساز فرموں میں شامل تھی۔ آج وہ 7 ہیں۔ 2002 میں $1 بلین کے کاروبار سے 2020 میں $11 بلین تک اس کی ڈیفنس انڈسٹری نے ترقی کی۔ 2010 سے 2019 تک ترکی نے 28 کنٹریز کو ویپنز فروخت کی۔ اس عرصے کے دوران ترکمانستان، سعودی عرب اور پاکستان نے ترکی کی ایکسپورٹس کا 50% حصہ لیا۔ ترکی کی 2 کمپنیوں نے اس لسٹ میں ٹاپ رینک حاصل کیا، جن میں سے ایک FNSS جو ہارڈ ویئر تیار کرتی ہے اور ایک سافٹ ویئر میں مہارت رکھتی ہے۔ امریکی جنگی ہیلی کاپٹر بیل AH-1 کو ترک کمپنی TAI کے ATAKS T-129 سے تبدیل کر دیا گیا ہے، جبکہ جرمن اسالٹ رائفل HKG-3 جو 70 کی دہائی سے معیاری مسئلہ ہے، اس کی جگہ MKEK کی تیار کردہ MPT-76 کو دی گئی۔ ترکی کے ڈرونز دنیا بھر میں فروخت کیے جاتے ہیں۔ اس وقت ترکی ایک سی ڈرون تیار کر رہا ہے جو آبدوز جنگ میں مہارت رکھتا ہے۔ روڈ وہیکلز تیار کرنے والی کمپنی FNSS نے 12 6x6 خصوصی آپریشن میں سے پہل 3 ترک آرم فورس کو فراہم کی ہیں۔ آرم فورس کے معیار کے مطابق تیار کی گئی مائن پروف جنگی وہیکلز فورس کو اعلیٰ آرمر سیفٹی، اعلیٰ کوالٹی تصویر، میپس، ساؤنڈ اور ڈیٹا کمیونیکیشن فراہم کرتی ہے۔ ترکی کافی ٹائم سے اپنی نیوکلیر پاور کو بھی کنسٹرکٹ کر رہا ہے۔ ترکی کی فورس پوری دنیا پر کنٹرول بنا سکتی ہے۔ اس وقت ترکی مزید پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے، لیکن اس کا مین مقصد بارڈرز کی حفاظت کرنا ہے، جس کے لیے ترکی بے شمار ویپنز اور فورس تیار کر رہا ہے۔
آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔